کے لیے ایک صلوات پڑھنے کی اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ وہ مستحبات وضو جو ہیں وہ بھی 13، ایک دفعہ دوبارہ جو 5-6 تک ہوئے تھے ان کا تکرار جو ہے وہ دہرائی ہو جائے گی جی۔ تو اس میں یہ ہے کہ پہلا چیز یہ تھا کہ اگر وضو کا برتن تاشت نما ہو جس سے پانی لے کے ڈالنا ہے چلو میں، تو اس کو دائیں طرف رکھنا مستحب ہے، اور اگر لوٹا نما چیز ہو جگ وغیرہ یا اس طرح تو اس کا بائیں طرف رکھنا مستحب ہے، کیونکہ یہ آسان ہے، اور اگر وہ لوٹا وغیرہ ہو تو اس کا بائیں طرف سے استعمال کرنا آسان ہے۔ نمبر 2 یہ ہے کہ وضو سے قبل مسواک کرنا۔ نمبر 3 وضو کرتے وقت رو قبلہ ہونا، چہرے کا قبلہ کی طرف ہونا مستحب ہے۔ مثلا یہ ہمارا سامنے ہے تو یہ پشت و قبلہ ہے، اس سے الٹ یعنی رو قبلہ ہونا جو ہے وہ مستحب ہے، ثواب ہوگا اس کا۔ نمبر 4 یہ ہے کہ ہاتھوں کو پونچھوں تک دھونا وضو سے پہلے، یعنی یہ واجبات اور ضروری نہیں ہے، مستحبات میں سے ہے۔ البتہ جو مستحبات ہوتے ہیں، مستحب کا کیا مطلب ہے؟ مستحب کا مطلب اس کا لفظی معنی ہے وہ چیز جو اللہ کو محبوب ہے۔ استحبہ یستحب سے حب، اسی سے حب سے باب استفعال، حبہ یا حبو سے باب استفعال میں گئے تو استحبہ یستحب یعنی وہ چیز جو اللہ کو مطلوب ہے، محبوب ہے۔ تب ظاہر ہے کہ جو چیز اللہ کو محبوب ہو، پسند ہو، مطلوب ہو تو اس کو غیر اہم بہرحال یہ ہے کہ کبھی کبھار ان چیزوں کا خیال کم از کم بالکل ترک کر دینا ظاہر ہے کہ ایک جو ہے وہ اچھی چیز نہیں ہے، ظاہر ہے۔ اچھا، اب اس میں یہ ہے کہ اس کے بعد وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا، وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا، دعائیں اور وہ اس کا ذکر پچھلے جمعہ المبارک کو کر چکا۔ کچھ نہ صحیح تو کم از کم بسم اللہ الرحمن الرحیم وضو کرنے سے پہلے قابل بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے لیے فرمایا گیا جو بندہ وضو سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے اس نے خدا کے حکم کی بجاوری کے لیے یا رضائے خدا کے لیے غسل کیا ہو، اسے پورے غسل کا ثواب عطا کیا جائے گا۔ اور نمبر 6 یہ ہے کہ وضو کرتے وقت وہی دعاؤں کا پڑھنا۔ نمبر 7 3 دفعہ کلی کرنا اور 3 دفعہ ناک میں پانی ڈالنا، یہ بھی مستحب ہے۔ اس کے بعد ہر عضو پر پانی ڈالنے کے لیے چلو داہنے ہاتھ میں لینا، یہ بھی وضو کے بیان میں تقریباً گزر چکا ہے۔ چلیں اب اشارتاً یہ ہے کہ گزارش کر چکا کہ پانی کا دائیں ہاتھ سے وضو میں استعمال کرنا مستحب ہے۔ مثلا حتیٰ کہ ہم بایاں بازو دھو رہے ہیں تو اس کو دائیں ہاتھ سے دھوتے ہیں، جب دایاں دھو رہے ہیں تو اس کو ہم دائیں میں لے کے بائیں پہ ڈالتے ہیں، یہ مستحب ہے۔ اس کا ثواب یہ ایسا ہی ہے جیسے دائیں کو دائیں کے ساتھ دھویا ہے، لیکن اگر ڈائریکٹ ہم بائیں سے لے کر دائیں کو دھو لیں تو بھی مستحب جو ہے اس کا ہم نے ترک کیا ہے، مستحب کو چھوڑا ہے، لیکن وضو صحیح ہے، وضو بہرحال صحیح ہے اگر ڈائریکٹ بائیں سے بھی۔ اسی طرح جو ہے یعنی تمام افعال جو ہیں وہ دائیں ہاتھ سے کرنا وہ مستحب ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد وعلی محمد صلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔ اسی طرح ہر عضو پر اوپر سے پانی ڈالنا مستحب ہے، یہ بھی بات تقریباً گزر چکی ہے کہ پانی اگر ہم درمیان میں ڈالیں تو بھی وضو ٹھیک ہے، اسی طرح پانی ہم نے یہاں پر ڈالا، اس جگہ پر ڈالا تو بھی وضو ٹھیک ہے۔ مستحب کیا ہے کہ اوپر سے ڈالا جائے، یہاں پر ڈالا جائے بجائے اس کے کہ یہاں ڈالنے کی بجائے یہاں ڈالا جائے، یہ مستحب ہے۔ البتہ دھونا اوپر سے واجب ہے،
اوپر سے نیچے کی طرف دھونا یہ واجب ہے، پانی ڈالنے کی حد تک جو ہے یہ مستحب ہے کہ اوپر ڈالا جائے، اور پھر نیچے کی طرف دھونا یہ واجب ہے۔ اگر پانی کو درمیان میں ڈالا ہے تو پھر ہاتھ بہرحال اوپر سے ہی مارنا پڑے گا نیچے کی طرف، تو اس لیے بہتر ہے کہ پانی بھی اب وہ میرے خیال میں حدیث بھی بلکہ بہرحال تکرار ہو چکی ہے کہ نبیوں کے سردار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر وضو مثلا چہرہ دھوتے ہوئے وضو کے لیے جب چہرہ دھوتے ہیں اس دوران میں سرکار فرماتے ہیں کہ کوشش کرو تمہاری آنکھ کھلی ہو، جس شخص کی آنکھ کھلی ہو، اب ظاہر ہے یہ اوپر ڈالیں گے تو ہی آنکھ کی اس میں بات آ رہی ہے، جس شخص کی دوران وضو آنکھ کھلی ہو جب چہرہ دھو رہے ہیں، یعنی اس میں چھینٹے کی طرح پانی مارنا یہ مستحبات میں سے ہے، آنکھ پر پانی مارنا۔ تو اب یہ ہے کہ اس میں فرمایا کہ اس طریقے سے اگر دھوو گے تو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ شاید تمہاری آنکھوں کو اس عمل کی وجہ سے جہنم نہ دیکھنا پڑے، یعنی اس سے جہنم دیکھنے سے آنکھیں محفوظ، ظاہر ہے جہنم دیکھنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آنکھیں بند کر کے، یعنی جہنم سے حفاظت جو ہے، تو بہرحال یہ ہے کہ ہاتھ پانی کو اوپر کی جانب سے ڈالنا یہ مستحب ہے، درمیان میں ڈالیں اس سے نیچے سے ڈالیں اس میں حرج نہیں ہے، لیکن دھونا اوپر سے نیچے کی طرف ہے، اگر نیچے سے اوپر کی طرف دھویا جائے گا ہاتھ تھوڑا بھی ہوا تو وضو باطل ہو جائے گا۔ اس کے بعد یہ ہے کہ مردوں کے لیے ہاتھ دھونے میں پہلی مرتبہ مرد جو ہے وہ کوہنی کو پشت کی جانب سے، مرد کے لیے مستحب ہے کہ جب بازو دھوئے تو پہلی دفعہ جب پانی ڈالنا ہے وہ پشت کی جانب سے، یا پہلی دفعہ کیا دوسری دفعہ، ایک ہی دفعہ ایک بندہ دھوتا ہے صرف واجب واجب، مستحب نہیں دھوتا، خالی ایک دفعہ چہرہ دھویا، ایک دفعہ دایاں بازو، ایک دفعہ بایاں بازو، تو اب اس میں بھی یہ ہے یعنی جب بھی بازو دھونا ہے تو مرد کے لیے یہ مستحب ہے کہ وہ پانی جو ہے وہ پشت کی جانب یعنی کوہنی کی یہاں پر ڈالے، اور خواتین کے لیے اس کا الٹ ہے کہ وہ اندر سے پانی ڈالیں گی۔ اس کے بعد انگشتری کو حرکت دینا، اگر ہاتھ میں انگشتر وغیرہ ہے تو اس کو حرکت دینا یہ بھی مستحبات میں سے ہے۔ اب یہ دو مستحب یہ تو پچھلے جمعہ المبارک تفصیل سے آ گئے کہ سورہ مبارک ہے انا انزلناہ کا دوران وضو پڑھنا، اور وضو کے بعد سورہ مبارکہ آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، وضو کے دوران تکرار کر دیتے ہیں اس کا ثواب، شاید کوئی پچھلے جمعہ المبارک اگر نہ ہو تو اس کا فائدہ ہوگا کہ سورہ مبارکہ قدر اگر دوران وضو تلاوت کی جائے تو معصوم فرماتے ہیں اس کا اتنا ثواب ہے کہ وہ انسان وضو کے بعد جب سورہ قدر پڑھ لے گا وضو کے دوران، وضو کے بعد وہ گناہوں سے اس طرح پاک ہو جائے گا جیسے ابھی پیدا ہوا ہو، یعنی اس کے گناہ بالکل پاک صاف ہو جائیں گے۔ اور اگر بعد میں آیت الکرسی کی تلاوت کی جائے، وضو کیا مسح ختم ہوا، دائیں بائیں پاؤں کا مسح کر لیا، اس کے بعد فوراً آیت الکرسی اگر تلاوت کریں تو معصوم فرماتے ہیں کہ 40 سال مسلسل عبادت کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں لکھا جائے گا اگر بعد میں آیت الکرسی پڑھی جائے۔ ایک صلوات پڑھ لیں محمد وعلی اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہ۔